أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم. دوستو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. آج پہلا رمضان ہے. دوستو ہم نے اپنے چینل کے اوپر ایک کیمپین چلانی ہے، توبہ کیمپین، جس کیمپین کا نام ہے. اس کیمپین کے اندر رمضان کے 30 دن مطلب 30 روزے ہیں. ان 30 روزوں کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے روزانہ ایک گناہ کی بات کی جائے گی. دوستو ان 30 دنوں کے اندر 30 گناہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. روزانہ ایک گناہ کے بارے میں تفصیلی بات کی جائے گی اس گناہ سے ریلیٹڈ. تو دوستو اس کیمپین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہر ویڈیو کو، تاکہ یہ ویڈیو دنیا کے ہر مسلمان سن کے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان 30 گناہوں کو جان لیں اور ان 30 گناہوں سے توبہ کر لیں. ہماری زندگی سے یہ 30 گناہ نکل جائیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. دوستو آج جس گناہ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ گناہ شرک ہے. قرآن و حدیث کے اندر جس جرم کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. تو ان جرائم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشاں ہے، حاجت رواں ہے. اسباب سے ہٹ کر کام کرنے کی طاقت اور قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. انسان جب بھی کوئی کام کریں گے، نبی جب بھی کوئی کام کرے گا یا فرشتہ جب بھی کوئی کام کرے گا تو کسی سبب کا محتاج ہوگا. ہم پیاس بجھانے کے لیے پانی کے محتاج ہیں، کسی چیز کو جلانے کے لیے آگ کے محتاج ہیں، روشنی کے لیے بجلی، دیا، XYZ کوئی بھی چیز، کسی نہ کسی چیز کے آپ محتاج ہیں. بیماری سے شفا کے لیے دوا کے محتاج ہیں، اولاد کے لیے نکاح اور شادی کے محتاج ہیں. تو ہر کام میں ہمیں کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہے. تو واحد ذات میرے رب کی ہے جو کوئی کام کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی محتاج نہیں، وہ ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، بغیر نکاح کے، ماں کا نکاح نہیں تھا، پیدا کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ ہونے کے باوجود ان کو بچا لیا. تو یہ تمام کام ہونے کے باوجود یہ تمام کی تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں میرے دوستو؟ سوائے اللہ پاک کی ذات کے اور کوئی نہیں. اس کے علاوہ قرآن کریم نے کہا ہے دعا جو مانگو گے، حاجت جو مانگو گے، اس میں صرف اللہ کو پکارو. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا. وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کو چھوڑ کر نہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہو اور ساتھ میں کسی اور سے بھی مانگتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِلَّا رَبِّي، اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا اس کا. تو آج کے دور کے جو مشرکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. کسی کو بگڑی بنانے کا اختیار دے دیا ہے، کسی کو اولاد کا اختیار دے دیا ہے. تو اللہ نے جب اختیار دے دیا تو ان بزرگوں سے اور ان نبیوں سے مانگنا بھی جائز ہو گیا. قرآن کریم کے اندر اسی شرک کی جگہ جگہ نفی ہے کہ ہم نے اپنے اختیارات کسی کو تقسیم نہیں کیے. سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہندو بھی بھگوان کو ایک مانتے ہیں. بات ساری یہاں آ کر شروع ہوتی ہے، جو گڑبڑ شروع ہوتی ہے کہ اسلام میں اور کفار میں جو فرق ہے کہ اسلام کو جب ایک مانا ہے تو حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ کو مانو. اس نے اپنے اختیارات کسی کو تقسیم نہیں کیے، کیونکہ اختیارات وہاں تقسیم کیے جاتے ہیں جہاں پر خود سارے نظام پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا. جیسے وزیر ہے اپنے اختیارات تقسیم کرتا ہے، کچھ کونسلر کو دیتا ہے، کچھ علاقے کے ناظموں کو دیتا ہے، MNA بنتے ہیں. پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، جس کا بھی جو مسئلہ ہے ہر کسی کے الگ الگ اختیارات ہیں، کیونکہ سب مسائل حل کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی، جبکہ اللہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے اور تمام مسائل حل کرتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر شرک کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. اور مشرک اور شرک پر موت واقع ہو جائے تو جہنم کی آگ کی وعیدیں سنائی گئی ہیں. کچھ بھی ہو جائے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ شرک کی برائی انسان کو عقل سے سمجھ میں آتی ہے. عقل یہ کہتی ہے جو ہمارے جیسے عاجز ہیں ہم ان کے سامنے سر نہ جھکائیں. عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ بھی روٹی کے محتاج تھے،
پیاس کے لیے پانی کے محتاج تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو خود روٹی کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے پیاس بجھانے کے لیے، وہ ہماری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے؟ تو اسی طرح مزاروں پر جا کر مانگنا، یہ اسی طرح کفر ہے، شرک ہے، اور انسان کو مرتد بنا دیتی ہے۔ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا، یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگانا، اس سے ایمان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے اونٹ کا سوئی کے دھاگے میں سے گزرنا ممکن نہیں، ایسے ہی مشرک کا جنت میں جانا ممکن نہیں۔ یہ مثال دی جاتی ہے نا کہ اونٹ اور سوئی کا ناکہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو ایسے ہی جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا عقلاً ایک محال ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں ان کا اسی طرح جنت میں داخلہ عقلاً محال ہے، ممکن نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب مصیبت آئے گی تو وہ اللہ کو پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اسی کو پکارو جس کو دنیا میں پکارتے تھے، کہ جاؤ دنیا میں جن سے مدد مانگتے تھے ان سے مدد مانگو، میں یہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے دوستو یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں کہ توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ اہل توحید کو بھی مشرک کافر کہہ دیتے ہیں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں سے کچھ کام لے لیتے ہیں جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کام چونکہ بندے سے لیا گیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کام کی نسبت بندے سے کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض کچھ بڑے علماء اکرام اور اللہ والے گزرے ہیں، ان کی کچھ کرامات ہیں تو وہ کتابوں میں سے نقل کر کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے تو کشتی پار لگا دی تھی اور فلاں بزرگ نے یہ کر دیا تھا، یہ بھی کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بزرگ سے کچھ کام لے لیتا ہے، اس کی کرامت اسے عطا کر دیتا ہے، اور یہ سب اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے تو لاٹھی کو سانپ بناتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، اصل میں ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ بنانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھے دوستو۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے تھے تو یہ مجازن کہہ رہے ہیں، یعنی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اکثر و بیشتر ہم نے علماء کرام سے یہ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے اور اس میں الفاظ ہیں شق القمر باشارتہ ساعۃ الشجر۔ یہ پورا ایک قصیدہ ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ درخت چل پڑا اور پتھر جو ہے بول اٹھا نبی کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہاں بیٹھ کر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تمام صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو اصل میں صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال ہوا ہے، اس لیے نبی کی طرف نسبت کر دی ہے، ورنہ حقیقت میں چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والی ذات وہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کے حکم کے بغیر کوئی کام ناممکن ہے۔ اگر ہر وقت نبی کو یہ اختیار حاصل ہو کہ یہاں سے بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کریں تو آپ اس کائنات میں کیا کچھ تصرفات کر لیتے، کیونکہ جو یہاں سے بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے تو وہ اپنے دشمن کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پھر تو دشمن سے تلوار اٹھا کر لڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، پیٹ پر پتھر باندھنا اور حفاظت کے لیے مورچے بنانے کی بھی ضرورت نہیں، سارے کام نبی نے کیے ہیں، مورچے بنائے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، غزوہ خندق کے اندر تیاریاں کی ہیں لڑائی کے لیے، ان کو زخم پہنچے ہیں اور ان زخموں کا علاج کیا ہے، اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو معجزہ جیسے اللہ کرتے ہیں اور ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صرف ہاتھ ولی اللہ کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کرامت کے بارے میں۔ پچھلی امتوں میں کئی ایسے واقعات ہیں جو قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن اندھے کے چہرے پر ہاتھ رکھتے تو بینائی لوٹ آتی۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات ہیں، خود حضرت مریم کی یہ کرامت ہے کہ شوہر کے بغیر بیٹے کو جن لینا۔ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں کہ ایک عورت نکاح نہ کرے اور ایک بچے کو جنم دے دے، لیکن اللہ نے حضرت مریم کی اس کرامت کو ظاہر کیا، تو اس میں بھی اللہ کے حکم سے کام ہوا ہے جس کے اندر حضرت مریم کے ارادے کا کوئی دخل نہیں۔ حضرت مریم بے موسم پھل کھایا کرتی تھی، اسباب کی دنیا میں کوئی کھا سکتا ہے؟ جیسے دسمبر کے مہینے میں کوئی آم کسی کے گھر میں آپ نے دیکھے ہیں، مطلب اگر کسی کے گھر میں اگر آپ دیکھیں دسمبر کے مہینے میں آم پڑے ہوئے ہیں تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اس کے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی ہے، یہ دسمبر کے مہینے میں پتہ نہیں کہاں سے آم لے کر آ گیا ہے۔
تو حضرت مریم تو کھاتی تھیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے میرے ساتھ۔ تو ایسے واقعات بزرگوں کے ہاتھ پہ بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو ملکہ کا تخت اٹھا کر لائے گا، لیکن ایک جن نے کہا کہ میں اٹھا کر لے آؤں گا، حالانکہ وہ کئی سینکڑوں کلومیٹر پر موجود تھی جہاں پر ان کا تخت تھا۔ تو جن کہہ رہا تھا کہ میں اٹھا کر لاؤں گا، تو اتنے میں ایک بزرگ نے کہا جن کو اللہ نے زبور کا علم دیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ تو ابھی انہوں نے کہا اور اتنا بڑا تخت اٹھا کے لے آئے وہ۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ کرنا کہ اتنی بڑی چیز اٹھا کر دوسری جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا۔ تو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پر ایک کرامت ظاہر کر دی، یہ نہیں کہ جب چاہیں وہ اٹھا کے لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت دکھا دیا کرتے اللہ ہیں، اور نسبت ان بزرگ کی ہو گئی۔ تو بزرگوں کی کرامات بھی برحق ہیں، تو کوئی بزرگ کی اگر کوئی کرامات ہیں تو لوگ اکثر برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، تو کسی مسلمان کو کافر نہ کہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو، کہ اگر وہ کافر نہ ہوا تو یہ جملہ اسی کی طرف لوٹ کر واپس آئے گا۔ تو دوستو یہ کوئی معمولی اور ہلکا جملہ نہیں ہے، تو دوستو ایسی باتیں کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو دوستو اصل بات جو ہماری ہے، شرک جو ہے یہ اللہ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، تو ہم اس سے بچ کے رہیں۔ اگر کسی بزرگ کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس سے منتیں مانگی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، ان کے سامنے درخت بھی بول اٹھا، مگر صحابہ ساری زندگی نبی کو حاجات میں نہیں پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کو پکارا، اور صحابہ اکرام نے بھی اللہ ہی کو پکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، مجھے خود مصیبتیں پہنچ جاتی ہیں، لڑائی کے میدان میں شکست بھی ہو جاتی ہے، میرے ساتھی بھی شہید ہو جاتے ہیں، مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے، جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات کی نشانی ہیں کہ میں بھی عاجز ہوں، میں بھی محتاج ہوں، اور مجھے آئندہ آنے والے کل کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک کے بدبودار گناہ سے ہم سب کی سچی توبہ قبول فرمائے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر آپ نے شرک کے بارے میں تفصیل سے جانا، تو اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس ویڈیو کے پھیلانے سے آپ کا صدقہ جاریہ لگ جائے گا۔ اگر کوئی شخص شرک سے بچ گیا تو اس کا فائدہ آپ کو بھی انشاءاللہ قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ہماری اس کیمپین جس کا نام توبہ ہم نے رکھا ہے، اس کیمپین کے اندر ہمارا ساتھ دیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔